اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ اب تھوڑا سا نا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو اب سمجھنا ہے تو اسے ڈیسائفر کرنا پڑے گا، تھوڑی سی ہمیں آنی چاہیے عربی گرامر۔ ایک تو ہمیں دیکھ کے اندازہ ہونا چاہیے کہ جب سواد کے ساتھ تو آیا ہے، یا اردو میں جسے ہم توئیں کہتے ہیں وہ آیا ہے، تو بہت امکان ہے کہ یہ اصل میں تے تھا، اور تے جب سواد کے ساتھ آتا ہے تو اکثر توئیں میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو ہم اس کو تے سمجھ پائیں، پھر ہم آگے اس کو دیکھیں گے تو یہ ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ ضمیر اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے کا، تو اس کو ہم علیحدہ کر لیں گے۔ تو ہم اگر اس واو کو بھی علیحدہ کر لیں تو ہم دیکھیں گے یہ بنے گا استانا تو۔ اب ہم یہ اس کو بریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں تے لکھی ہے، ورنہ ظاہر ہے اس کو ہم تے میں چینج نہیں کر سکتے قرآن میں اگر تو آئی ہے تو اس طرح تو میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ تائے پیش تو جو ہے یہ اللہم لک سمتو کی طرح ہے، یہ تو میرے لیے ہے کہ میں نے یہ کیا۔ تو یہ میں نے یہ کیا، تو اگر ہم اس تے کو بھی ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا استنا آ۔ اب استنا آ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہمیں باب یاد ہیں کہ ان میں سے کس پر فٹ ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا افتعالا پر۔ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ باب افتعال سے ہے، اور اس کا روٹ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تو روٹ بنے گا سواد، نون اور عین۔ اب وہ اس میں افتعالا کا وزن سامنے لکھیں، افتعالا، تو ہم اس میں سے یہ والی الف تو کامن ہے، یہ تے بھی کامن ہے، تو پیچھے جو ہے وہ سواد، نون اور عین بچ گیا۔ سنا یسنعو، ثنا یسنعو کا ہمیں مطلب آنا چاہیے، صنعت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ثنا کا مطلب ہو گیا کوئی اچھی چیز بنانا، صنعت کاری کرنا، اور باب افتعال آئے گا تو اس میں اہتمام پیدا ہو جائے گا، یعنی خوب اہتمام سے بنانا، خوب اہتمام سے پروان چڑھانا۔ تو وَاسْتَنَعْتُ کا، اور میں نے تمہیں خوب اہتمام سے پروان چڑھایا، لنفسی، اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے۔ با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں نے تمہیں ٹریننگ دی اپنے کار خاص کے لیے۔ یہ کار خاص انڈرسٹوڈ ہے، اپنے آپ کے لیے ادارہ اللہ تعالیٰ کا تو ہماری کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک رسول کو منتخب کیا اور ان کو بھٹیوں میں تپایا، امتحانوں سے گزارا، پہلے ان کو بادشاہ کے محل میں پروان چڑھایا جہاں پہ وہ بادشاہ کا بیٹا بن کر رہے، اور ملکہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، اور ملکہ بھی ایسے ملک کی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مطلب ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تو ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ گرینڈ تھا، زیادہ شان و شوکت والا تھا۔ ادروائز جو ہسٹری کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، وہ فرعونہ کے علاوہ، فرعونوں کے علاوہ اتنا بڑا ایمپائر کسی کا بھی نہیں تھا، اتنا لانگ لاسٹنگ۔ اسکندر اعظم نے آدھی دنیا فتح کر لی، مگر وہ اس طرح کی اس کی ٹائرنی اور پاور نہیں تھی جس طرح فرعون کی مصر کے اندر تھی، اور جتنا اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، مال و دولت تھا، جو زرخیزی تھی دریائے نیل کی وجہ سے، اس ملک کے بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا بن کر وہ پروان چڑھے۔ پھر جب وہاں سے نکلے اور ایونچولی مدین میں جا کے تو جانور چراتے رہے، اور ان حالات میں دیہاتی زندگی میں پرورش پائی، اور یہ بھی ہوا کہ جانوروں کو چرایا۔ اور بہت سارے انبیاء کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی زمانے میں انہوں نے جانوروں کی رہنمائی کی، اور اس میں شاید حکمت یہ ہے کہ جانوروں کو جب آپ نے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہوتا ہے تو وہ کیونکہ انتہائی بے وقوف ہوتے ہیں، اور اگر ایک بھیڑ ایک طرف چل پڑے تو باقی سب سوچے سمجھے بغیر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو بہت زیادہ صبر و تحمل، پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے۔
اور کیسے ان کو لے کر چلنا ہے، ان کو مشکلات سے، رستے کے خطرات سے، کہیں کھائی ہے، کہیں گڑھا ہے، کہیں کوئی جانور ان کی گھاس لگائے بیٹھا ہے، کیسے ان کو وہاں سے بچا کر لے جانا ہے، ان کو غذا بھی فراہم کرنی ہے، اور انہوں نے بس چرتے جانا ہے اور پھر ان کو واپس لے کے آنا ہے۔ تو قومیں، انسان، خاص طور سے ایسے انسان جو بالکل ہی گمراہ ہو چکے ہوں، ان کے بھی حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح آنکھیں بند کیے بس اپنے سرداروں کے پیچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے برادری والوں کے پیچھے، اپنے رسم و رواج کے پیچھے، اپنے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی غلط یا صحیح باتوں کے پیچھے اندھا دھند چلے جا رہے ہوتے ہیں، دماغ سے استعمال کرتے ہی نہیں۔ تو اس لیے جب اللہ کے نبی اکثر ایسے گزرے جنہوں نے جانوروں کو چرایا، تو ان کی اس طرح ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کئی طرح سے ٹریننگ کی گئی۔ وہ کیوں کی ٹریننگ؟ اپنے لیے کی، کہ میں نے تمہیں ایک ذمہ داری دینی ہے، اب اس ذمہ داری کے لیے ریڈی ہو چکے ہو، اور اب تمہیں ریڈی یہ ہونا چاہیے کہ اس ذمہ داری کے نتائج کو بھی تم نے فیس کرنا ہے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں تربیت دی اپنے لیے۔ اذهب، جاؤ تم، انتا، اب یہ انتا دوبارہ آ گیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دوبارہ اس لیے آیا ہے کیونکہ اذهب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے نہیں کہا جا رہا کہ جاؤ۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسی پہلی ملاقات کی ڈسکشن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیں، ان کو بھی نبی بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ درخواست فوراً منظور فرما لی، اور اب دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ تم و اخوکا، اور تمہارا بھائی، تم دونوں جاؤ، بھی آیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ۔ اپیرنٹلی اس سے وہ دو نشانیاں مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت عطا ہوئی تھیں، اور آیات پلورل کا صیغہ ہے تو اور مزید نشانیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ اللہ کی جو وحی ہے، پیغام ہے، وہ بھی آیات میں آ سکتا ہے۔ تو اوورال میری نشانیاں لو اور جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، اور مت، تنیا جو ہے یہ واو نون اور یہ سے ہوتا ہے، واو نون یہ، اس سے بنتا ہے ونا ینی۔ ینی کا مطلب ہوتا ہے وہ سست ہوا، وہ تھک گیا۔ تنی ہو گیا تو تھکتا ہے، اور تنی یعنی تم دونوں تھکتے ہو۔ اب تنی یعنی سے پھر فعل نہیں بنا لا تنیا، تم دونوں نہ تھکنا۔ اب یہ با محاورہ ہم ترجمہ کریں گے تو یہ بن جائے گا تم دونوں ڈھیلے مت پڑنا۔ کس چیز میں؟ فی ذکری، میرے ذکر میں، میری یاد میں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ تم نے اب جانا ہے، فرعون بڑا سرکش ہے، ٹھیک ہے، بڑا بڑا ٹائرنٹ ہے، لیکن تمہارے پاس یہ نشانیاں ہیں، عصا ہے، تم بے خوف و خطر اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ۔ اور جب میرا پیغام پہنچانا ہے تو میری یاد میں، میرے ذکر میں تم نے ڈھیلا نہیں پڑنا۔ جو گفتگو کرنی ہے اس کے اندر مجھے خوب میرا ذکر بیان کرنا ہے۔ although اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اب جب جانا ہے تو ذکر الہی کنٹینیو کرنا ہے، اس سے بھی مدد ملتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، نماز سے استعانت حاصل ہوتی ہے۔ تو دعوت حق میں اصل سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو تمام تر قوت اس سے حاصل ہوگی۔ تو اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے تعلق قائم کیسا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو 14ویں آیت تھی اسی صورت کی کہ قائم کرو نماز میرے ذکر کے لیے، تو نماز ایک موسٹ امپورٹنٹ، ضروری انسٹرومنٹ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہارڈ فارم ہے، وہ ہارڈ فارم آف ذکر ہے کہ آپ نے نماز شروع کی تو آپ باقی سب دنیا سے کٹ گئے اور صرف اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سافٹ فارم بھی ہے کہ آپ دوسرے کام بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔
اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کلمات ہمیں سکھائے ہیں. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. یہ تو اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر ہر کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار سکھائے ہیں. کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں. جب کھانا کھا لیا ہے تو پھر دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے؟ الحمد للہ الذی اطعمنا. اس رب کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. پھر اللہ کو یاد کیا. تو آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے. یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں ڈھیلا نہیں پڑنا. اور جو خاص یہاں پر بات ہو رہی ہے، جب اس کو جا کر پیغام دینا ہے تو اب اللہ کے ذکر میں ڈھیلا نہیں پڑ سکتے. جو ہمارے ہاں ایک محاورہ مشہور ہے کہ اپنا فرقہ چھوڑو مت اور دوسرے کا چھیڑو مت، وہ کچھ حد تک تو درست ہے. لیکن جہاں توحید کا معاملہ ہو، تو جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے تو توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. قرآن شریف میں بار 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 یہ بتایا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے تبلیغ کرنی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت کے ساتھ، خوبصورت نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ. مگر جہاں توحید کا معاملہ ہے اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے. جو اہل کتاب کو بھی تبلیغ کرنے کا یہ خوبصورت طریقہ بتایا گیا کہ ان کو ایسے کامن گراؤنڈ کے اوپر لاؤ جس میں ہم دونوں کامن ہیں، مگر اس کامن گراؤنڈ کے اندر بھی یہ چیز کلیئر ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب، یا نبی فرما دیے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہ عبادت کریں ہم اللہ کے سوا کسی کی. کہتے عیسائی بھی یہی سے کہ ہم اللہ کے سوا کسی عبادت نہیں کرتے، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اور پھر ایک خدا جو ہے وہ تین میں ہے. مگر کلیئرلی ان کو بھی دعوت جب دی جا رہی ہے تو توحید وعدے کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی. ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے. تو اس کسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم مت بنائیں ایک دوسرے کو ارباب، رب، اللہ کو چھوڑ کر. کسی کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے، پرورش کر سکتا ہے، کوئی مدد کر سکتا ہے. یہ جو سٹیٹس ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس رکھیں. تو ان کو بھی جب بڑی حکمت سے بھی دعوت دینے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر توحید پر فوکس ہے. تو اس کے اندر انسان ڈھیلا نہیں پڑ سکتا. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور مت ڈھیلے پڑنا میرے ذکر میں. اب دوبارہ آ رہی ہے بات، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک مختلف موقع کا مکالمہ ہے جب حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کار نبوت میں جوائن کر چکے تھے. اذهبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغا، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہلواتا تھا، جس کو ہندوؤں کے اگر اس کو ٹرمنالوجی میں سمجھے تو مہادیو تھا، اور عربی میں کہیں گے تو رب اعلیٰ تھا. اور رب سے مراد اللہ تعالیٰ یہاں نہیں ہے، رب اعلیٰ سے مراد ہے کہ اللہ کا شریک، اللہ نے جس کو ذمہ داری دی ہو، جس کو اسائن کی ہو. اور یہ انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے عقیدے خود سے گھڑ کر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ربوبیت جو ہے وہ اسائن کی ہوئی ہے، کہ فلاں بزرگ، تم نے فلاں علاقے کے لوگوں کو تم نے پالنا ہے، تم نے ان کی سیوا کرنی ہے، تم نے ان کی دعاؤں کو سننا ہے اور ان کو قبول کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے حدیث میں یا قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن میں تو بالکل کلیئر، سمپل، واضح ہے
اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے متعلق تو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو وہاں تو کوئی وسیلے واسطے، کسی مہادیو کی، کسی اوتار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے۔ تو نہ ہی اس چیز کی کوئی گنجائش ہے کہ کوئی طاقت اور اقتدار کے لحاظ سے لوگوں کا رب بن جائے۔ نہ تو آپ اللہ کے سوا کسی سے مانگ سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے احکامات کے متصادم کسی اور کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ مگر جو فرعون بھی اقتدار پر بیٹھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اسی کی اطاعت ہوگی، وہی رب ہے، اور جب یہ اس کا کانسیپٹ بن جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اس کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا، اور اس کی سرکشی تو سب جانتے ہی ہیں کہ اتنا بڑا ٹائرنٹ تھا کہ نوزائیدہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور ایک دو کو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو ایسے ظالم بادشاہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا حکم دیا، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا، پس تم دونوں کہو اس سے، تقولو تو کہتا ہے، اس کو جب فعل امر بناتے ہیں تو لام پر جزم آ جاتی ہے اور تے ختم ہو جاتی ہے، تو قول بچتا ہے۔ قول کو ہم فلو میں لانے کے لیے قل کہتے ہیں، کیونکہ قول کہنا بوجھ ڈالتا ہے زبان کے اوپر۔ تقولانی کو جب آپ جزم دیتے ہیں تو نون اس کی ہٹ جاتی ہے، تے ختم ہو جاتی ہے، تو پیچھے بچتا ہے قولا۔ اس کو قلا نہیں کرتے، اس کی واو ختم نہیں کرتے، کیونکہ اس میں واو ختم کر دیں گے تو الٹا بوجھ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ زبان کی خوبصورتی ہے، اور ویسے عربی میں یہ بہت زیادہ ہے، باقی سب زبانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں الفاظ جو ہیں فلو کے لحاظ سے، صوتی تاثر کے لحاظ سے، جس میں وہ بولنے پڑھنے آسان ہو، ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، جس کی ایک واضح مثال ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں داود، تو ہم داود نہیں کہتے، ہم داود کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے لہجے کے اندر داود کہنا بوجھل ہو جاتا ہے، تو ہم داود کہہ دیتے ہیں، لیکن جب قرآن شریف پڑھیں گے تو اس میں داود ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح جہنم ہے، اس کو ہم اکثر جہنم کہتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے متعلق اصل لفظ فرق ہوتا ہے، جیسے پیچھے لفظ آیا تھا محبت، اور کئی سو سال ہم محبت ہی پڑھتے رہے، لیکن پھر کسی نے اس کو چینج کر کے محبت کر دیا، تو ہمارے لہجے میں وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی فلو کے تحت الفاظ کو عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فلو سمجھ آ جائے تو باقی اس کی مشکل گرامر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَقُولَا، پس تم دونوں کہنا، لہو اس سے، قولا لین، لین کا مطلب ہوتا ہے نرم، ملائم، اس کو آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں ریشم کے ساتھ، تو اس سے ریشمی گفتگو کرنا، نرم ملائم گفتگو کرنا، مطلب اس کو انتہائی نرمی سے دعوت دینا۔ یہ جو نرمی سے دعوت دینا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت والے تو خیر کافی نرم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جنرلی جو علماء ہوتے ہیں ان میں اتنی نرمی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ اور علماء کو آپ چھوڑ دیں، ہمارے ہاں کوئی نارمل انسان، عام آدمی، جب وہ دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک بہت زیادہ سختی پیدا ہو جاتی، لوگوں سے جب وہ گفتگو کرتا ہے، کیونکہ اندر سے جذبات ہوتے ہیں کہ میں ان کو اللہ کی بات سمجھا رہا ہوں اور یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، غلط کام کر رہے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے اور وہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں، تو یہ بڑی ہی ظاہر سی بات ہے، ناگوار چیز ہے، یہ تو سب کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے
کہ انتہائی منحوس ہوتی ہیں وہ شادیاں جن پہ ناچ گانے ہوتے ہیں، یا نامحرم مرد بیٹھ کے عورتوں کو ناچ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، ایمبیگوٹی نہیں رکھنی چاہیے، اس میں الفاظ کو توڑنا مڑوڑنا نہیں چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نہ کرو تو بہتر ہے. نہیں، اس واضح الفاظ میں بتانا چاہیے کہ یہ بے ہے، یہ اسلام میں منع ہے. اب وہ الفاظ آپ نے جو چوز کر رہے ہیں اس کے اندر، اور آپ کا جو لہجہ ہے اور آپ کا جو انداز ہے اور اوور آل پروسیجر ہے، وہ پروسیس جس کے اندر آپ نے کسی کو جا کر بات سمجھانی ہے، وہ نرم ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ ہارون رشید کو کسی نے جا کر کسی بات کے اوپر اس کو ڈھاڑا، کسی صوفی نے یا کسی عالم نے. ایک واقعہ ہے، واللہ عالم اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. اور جب اس کو جھاڑا تو اس نے آگے جواب میں کہا کہ دیکھو، میں ہوں گا برا مگر میں فرعون جتنا برا نہیں ہوں، اور تم بہت ہی نیک ہو، میں تمہارا بڑا ادب احترام کرتا ہوں، لیکن تم موسیٰ جتنے پاک باز نہیں ہو. تو جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے بعد جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ اس سے جا کر نرم گفتگو کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے. تو تم اس سے کیوں ہارش ہو رہے ہو؟ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف دعوت و تبلیغ کی بات نہیں ہے. ہم جب اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے ملازمین سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے، ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے. اپنا کبھی ڈائلاگ جس میں آپ کو کسی ملازم پر، کسی بچے پر، یا بیگم پر، یا بیگم کو میاں پر، دونوں جگہ پارٹیاں جو ہیں وہ بعض اوقات برابر کی چوٹ دیتی ہیں ایک دوسرے کو، کہ بیگم کو جب غصہ چڑھا ہے تو میاں سے گفتگو کر رہی ہے، میاں کو غصہ چڑھا ہے بیگم سے. ان کو چاہیے اپنی نا گفتگو ریکارڈ کر لیں اور بعد میں سنیں، اور سن کر غور کریں کہ کیا ہم نے جو گفتگو کی وہ نرمی سے کی. کیا ہم اپنے شوہر سے بات کر رہی تھیں تو وہ فرعون سے بھی زیادہ برا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اور جس چیز میں سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ عیب دار ہو جاتی ہے، معیوب ہو جاتی ہے، بدصورت ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ پر غور کریں کہ جب اللہ نے موسیٰ کو کہا کہ تم نے نرم گفتگو کرنی ہے فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے، حق بات حالانکہ کرنے جا رہے ہیں، وہ تو ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ دبدبے سے کرنی چاہیے. تو ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، اور وہ غریب جن کو ہم جھاڑ رہے ہوتے ہیں، جن سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بےچارے فرعون جیسے برے تو نہیں ہوتے. اپنی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا ہاتھ میں لے کر گئے تھے، مگر ان سے حکم یہی ہوا کہ نرمی سے بات. تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. اچھا، بات اس سے کرنی کیوں ہے، دعوت اس کو دینی کیوں ہے؟ وہ تو اتنا بڑا ٹائرنٹ ہے، پتہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے جان چھوٹے. اس کے لیے تو ہمارے جو اس طریقہ کار ہے، مسجدوں میں دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ امریکہ کو تباہ کر دے، فلانے کو تباہ کر دے، سارے غیر مسلم جائیں وہ جہنم میں چلے جائیں، ان کی قبروں میں کیڑے پڑیں. جو دعا ویسے کی جا سکتی ہے، یعنی یہ دعا ممنوع نہیں ہے. یہ بھی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم اب اسرائیل کو کچھ کر نہیں سکتے، نہ خود جا کے لڑ سکتے ہیں، نہ ہماری حکومت لڑ سکتی ہے، نہ کوئی اور مسلمان ملک لڑ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے ہم بد دعا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ بد دعا کی اجازت نہیں ہے. لیکن جہاں موقع ہو، جہاں آپ کا انٹریکشن ہو، وہاں پر آپ نے نرم گفتگو کرنی ہے. کیوں؟ لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے. کوئی بھی شخص جو غلط کام کر رہا ہو تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے، اور آپ کو نہیں پتا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید وہ بات سمجھ جائے. خود ہی نہ یوں کر لیں گے یہ تو پکا کافر ہے، تو ماننا ہی نہیں ہے، جو مرضی کر لو. آپ نے تو اپنی کوشش کرنی ہے. او یخشا، یا وہ ڈر جائے. یعنی اللہ کے رسول جائیں گے تو خوشخبری بھی دیں گے، نصیحت بھی کریں گے، اور انذار بھی کریں گے، خبردار کریں گے، وارن کریں گے کہ اپنے کاموں سے اگر باز نہیں آؤ گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. اب عذاب کی بات جو کرنی ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے، کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، وہ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آ رہی ہے. تو اس سے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ کسی کو عذاب سے بھی ڈرانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور آبویسلی وہ سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے.
تو یا تو وہ نصیحت حاصل کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا. ایک آدمی ہے رستہ بھول گیا، تو آپ نے اس کو رستہ بتا دیا کہ یہ تمہارا رستہ صحیح نہیں ہے، اس رستے کو اختیار کرو، اور اس کے اندر سے ایک وہ موجود تھی روشنی جس نے اس کی رہنمائی کی، اور وہ سیدھا رستہ اختیار کر لیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا گمراہ ہو جاتے ہیں، مگر ان کے اندر بھی ابھی کچھ قبولیت حق کی صلاحیت ہوتی ہے، تو خدا کی پکڑ سے کوئی خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو اگلا کو نصیحت بھی کریں، اگلے کو وارن بھی کریں، خبردار بھی کریں. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، پس تم دونوں اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا وہ ڈر جائے. قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، یہ اننا بھی ہوتا ہے، اننا بھی ہوتا ہے، شاید اننا میں تھوڑا سا زور زیادہ ہو. نخافو، ہم ڈرتے ہیں. یہ خافا یا خافو ہے، سمپل 3 لیٹرڈ ہے، فے و فے سے، ڈرنا، کسی خطرے کا اندیشہ کرنا. تو انہوں نے کہا ہمیں یہ اندیشہ ہے، این یفرط علینا. ویسے تو فے ریتے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں افراط و تفریط میں. افراط ہوتا ہے کسی چیز کی زیادتی، تفریط ہوتا ہے کمی، جس طرح افراط سے افراط زر ہوتا ہے. تو این یفرط علینا، کہ وہ زیادتی کرے ہمارے اوپر، تعدی کرے ہم پر، سرکشی کرے ہم پر. اور جب اس کے ساتھ اللہ آتا ہے تو اس میں ایک تھوڑا سا مفہوم شامل ہوتا ہے کہ جلدی میں کوئی اقدام کرنا، یعنی ہمیں ایک اندیشہ ہے کہ ہم جائیں اور وہ ہمیں زبان کھولنے کی اجازت ہی نہیں دے. وہ تو پہلے ایک تو غصے سے بھرا بیٹھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا نوجوان ہمارے ایک بندے کو قتل کر کے فرار ہو گیا اور اب واپس آ گیا، میرے ہی محل کے اندر، میرے دربار میں میرے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، تو وہ ہمیں بولنے کیا دے گا؟ وہ تو ہم پہ فوراً چڑھائی کرے گا، اقدام کرے گا، ختم کرنے کا حکم دے گا. او این یطغا، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے، یعنی اس کی سرکشی بڑھ جائے. یہ اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے، سرکشی تو پہلے ہی کر رہا تھا، تو این یطغا کہ وہ سرکشی، میں نے اس کی سرکشی اور زیادہ ہو جائے، وہ اور زیادہ کوئی ظلم کرنے شروع کر دے. تو اب یہ ایک اندیشہ ہے، اور اندیشہ ناک ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس عصا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پیش بندی نہیں کرنی، آپ نے کچھ سوچنا نہیں ہے، فیوچر کے متعلق کو اندازہ نہیں لگانا. جب ہمارے ہاں کوئی جنگ کے لیے بھی لوگ نکلتے ہیں یا پہلے بھی نکلتے ہیں، تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کا نام لے کے کود پڑو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ بے خطر تو ضرور کود پڑتا ہے لیکن سوچ سمجھ کے کودتا ہے. تو وہاں پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے آگ میں اتر جاؤ، فکر نہ کرو، تو بات ختم ہو گئی. اللہ کا حکم آ جائے اس کے آگے تو کچھ سوچنے سمجھنے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ جنرلی ہمیں یہ انسٹرکشن یا ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم نے غور فکر کر کر، سوچ سمجھ کر، پیش بندی کر کر آگے کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدام کرنا ہے. کس موقع پر جنگ لڑنی ہے، کس موقع پر نہیں لڑنی. ایمان کا جذبہ سینے میں موجود ہے. اور ایک حدیث کا ہمارے یہاں ذرا سی مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ اگر برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روک دو. تو وہ اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر تمہارے پاس اتھارٹی ہے تب، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے اور اتنا ظلم ہوتا تھا، اتنی برائی تھی کہ ان امیجنیبل ہے. خانہ کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے اندر جو توحید کا مرکز ہے. تو آپ نے جا کے ہاتھ سے نہیں روکا اور ان بتوں کو جا کر نہیں توڑا. اس لیے سچویشن کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ یہ اجازت ہی نہیں دی کہ تلوار اٹھائیں جب تک مکہ میں رہے. تو اس میں کیوں کیا ایسے؟ تاکہ اس میں ہماری بھی لرننگ ہو. تلوار اٹھانے کی سچویشن تب آتی ہے جب آپ تلوار اٹھانے کے قابل ہوں. اور اس کا بھی فارمولا پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان فرمایا کہ تمہارے اندر 1 اور 2 یا 1 اور 10 کی ریشو، تو اب تمہارے اوپر تلوار اٹھانی
لازمی ہو سکتی ہے تقریباً، وہاں پہ بھی آپ نے پہلا کام تلوار اٹھانے کا نہیں کرنا، اس کے اندر بھی آپ نے، اگر آپ کے پاس ایک سرٹن اسٹرینتھ آ گئی ہے تو حکمت سے کام لینا ہے، اور جب بہت مجبوری ہو تب خون بہانا ہے۔ یہ پلاننگ کرنا، سوچنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ اندیشہ یا خوف ہونا یہ نیچرل ہے، نیچرل انسٹنکٹ ہے، اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے۔ جو انبیاء تھے وہ بھی بشر ہی تھے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر تعدی کرے گا یا اس کی سرکشی اور بڑھ جائے۔ قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت ڈرو۔ اب یہ لا تخافا بھی وہی ڈول کا، مثنیٰ کا، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مت ڈرو، کس سے مت ڈرو؟ فرعون سے مت ڈرو، ہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے، ویسے مطلب ہے کہ کسی چیز سے مت ڈرو، ڈونٹ وری ایٹ آل۔ اللہ نے فرمایا مت ڈرو، اننی معکما، کا تو ایک، تم سب، کما تم دونوں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو میں سب کچھ سنتا ہوں، وَأَرَا میں سب کچھ دیکھتا ہوں، ارا جو ہے یہ رعا یرا سے ہے، میں سب دیکھتا ہوں، میں سب سنتا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جو جملہ ہے اس کے اندر جو جلال ہے، جو ایک ضمانت ہے تحفظ کی، اس کی ایکسپلینیشن کی ہی نہیں جا سکتی، کوئی تشریح ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اللہ ساتھ ہے اور وہ اللہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، تو اب اور کس چیز کا خوف، کس چیز کی فکر؟ اور وہ خدا مہم پر بھیج رہا ہے، اپنا میسنجر بنا کر، اپنا قاصد بنا کر بھیج رہا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ ہو، جتنا مرضی بڑا فرعون ہی کیوں نہ ہو، جب اپنا قاصد کہیں بھیجے گا اور وہ قاصد اگلے دوسرے ملک میں پہنچے گا، تو یہ جو بادشاہ یہاں بیٹھا ہے نہ اسے دیکھ سکتا ہے نہ اس کی بات سن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دنیا کے بادشاہوں جیسا ہے نہیں، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری سب باتیں سن رہا ہے، ہر عمل دیکھ رہا ہے۔ اور مومن کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے رستے پر چلنا شروع کرے گا تو مشکلات آئیں گی، تو وہ ہمت اور حوصلے سے کام لے، اور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمت حوصلہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں، مثال کے طور پر ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، کسی نے پوچھا ملا غلام مرتضیٰ تھے کہ جی وہ میرے فلاں رشتے دار ہیں، ان سے ہمارا بڑا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے یہ زیادتی کی، وہ زیادتی کی، فلاں کیا، اب میرے پاس یہ ایک آپشن ہے، یہ آپشن ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کیا میں کروں کہ میں اپنا حق بھی واپس لے لوں اور میں جو ہے کوئی ان سے زیادتی نہ ہو جائے دینی لحاظ سے صحیح طریقے کا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اور اس میں کئی جو تم باتیں کر رہے ہو، جو ایکشن پلان ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں مثلا تمہارا یہ مال اسباب واپس مل جائے، یا یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو، اللہ کی معیت مل جائے، اللہ کا ساتھ مل جائے۔ اب یہ ایک ایگزامپل ہے، ذرا سچویشن ٹو سچویشن اس کا آنسر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب قریبی رشتہ داروں سے کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں بحث ہو گئی، بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، پتہ لگا ایک بھائی کا خیال ہے کہ بلکہ دونوں بھائیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دوسرے نے زیادتی کر لی، تب سوال یہ ہے کہ آپ لڑ جھگڑ کر ایک لوگوں کو اکٹھا کر کے بیچ میں ڈال کر اپنا واپس لے لیں، اس کی اجازت ہے، اپنا حق لینے سے منع نہیں کیا گیا، مگر آپشن ہے کہ ایک آپشن یہ ہے کہ اپنا حق واپس لے لیں، اور ایک آپشن یہ ہے کہ اللہ کا ساتھ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے اللہ کی میت قبول ہے، تو پھر ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ مرحوم نے کہا کہ پھر تم صبر سے کام کرو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بعض اوقات اپنا حق چھوڑ دینا، اور اکثر اوقات ہمت اور حوصلے سے جو اصل حق بات ہے اس پر ڈٹے رہنا۔ ذاتی معاملے میں حق چھوڑ دینا ایک فرق بات ہے، بٹ اجتماعی معاملات میں، دین کے معاملات میں حق کے اوپر ڈٹے رہنا یہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب صرف آنسو بہا کر چپ کر جانا نہیں ہے، عربی زبان میں صبر کا مطلب ہے ہمت اور حوصلے سے کام لینا، حوصلہ کرنا، اس میں ظاہر ہے جزا فضا کرنے سے بھی آپ باز رہیں گے جب آپ حوصلے سے کام لیں گے،
اور آپ اقدام کے لیے پریپریشن بھی کریں گے جب حوصلے سے کام لیں گے. لیکن جب آپ صبر کریں، اس سے مدد حاصل کریں، تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، پلاننگ ضرور کرنی چاہیے، اپنا کورس آف ایکشن، اسٹریٹجی، ٹیکٹک سب کچھ ڈیزائن کرنا چاہیے، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، فرمایا کہ مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب سنتا ہوں، سب دیکھتا ہوں. فَأْتِيَاهُ، اب یہ فَأْتِيَاهُ میں بھی بنیادی طور پر کیا تھا؟ عطا یاتی، پہنچنا، آنا. تأتی تو پہنچتا ہے، تأتیانی تم دونوں پہنچتے ہو. اس سے جب فعل امر بنائیں گے تو آخر کی نون ختم ہو جائے گی، شروع کی تے بھی ختم ہو جائے گی، تو ایک حمزہ وصلی رہ جائے گا، جس کو اگر آپ نے اکیلا پڑھنا ہوگا تو پیچھے الف لگا دیں گے، اتیا پڑھیں گے. یہاں پہ فاتیا ہو گیا. فاتیا پس تم دونوں پہنچو، ہو اس کے پاس، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. فقولا پس اس سے کہو، انا رسولا ربی کا، یہ بھی تھا رسولانی، دو رسول. اور رسول کا مطلب ہے بھیجے ہوئے. ویسے رسول شریعت کے لحاظ سے رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی دونوں سے، حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے. تو یا تو یہ دو رسول اس لیے کہا کیونکہ دونوں بھیجے ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے جو بھی بھیجا ہوا ہے وہ رسول ہے. اور اگر سٹیچر کے لحاظ سے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر کیونکہ حضرت موسیٰ رسول تھے اور اونچا سٹیچر بیان کرنا تھا، تو پھر حضرت ہارون کا سٹیچر اس کے اندر ہی آ گیا. تو ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، اور رسولانی کی نون ختم ہوگی کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے. رسولا ربی کا، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا، پس تو بھیج دے ہمارے ساتھ، تو جانے دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیلہ، بنی اسرائیل کو. اور یہ آپ دیکھیں، اب یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں رسول کا لفظ استعمال ہوا اور ساتھ آگے بھیجنے کے لیے بھی ارسل کا لفظ آ گیا. کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس سے ادبی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، لٹرری ویلیو آ جاتی ہے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ رکھ، ان کو عذاب نہ دے، کیونکہ وہ تو بہت بڑا ٹائرنٹ تھا اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا. تو اس کو یہ کہا کہ ان کو تکلیفیں مت دو اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اب ہمارے ساتھ بھیج دو کا کیا مراد ہے؟ ٹیمپریریلی بھیج دو یا پرماننٹ بھیج دو؟ بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ جانے دو. قد جئنا کا، جا یجیو آنا، جئنا کا ہم آئے ہیں، بی جب بی ہو گیا تو اس کا مطلب ہم آئے ہیں ساتھ، یا ہم کہتے ہیں ہم لائے ہیں. تو ہم لائے ہیں تیرے پاس آیت من ربک، تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی. ایک نشانی سے مراد اپیرنٹلی یہاں پہ دلیل ہے، حجت ہے. ویسے تو وہ اگر ہم دیکھیں ید بیضاء اور عصا کو تو وہ دو نشانیاں ہیں، اور اگر باقی کو لیں تو پلورل ہو جائے گا. لیکن یہ ایک نشانی کا ذکر کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بینہ لے کے آئے ہیں، ایک واضح حجت لے کے آئے ہیں. مراد اس سے یہ ہے، کہاں سے لائے ہیں؟ میرے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. اس کو بتا رہے ہیں کہ تیرا رب ہے. اور ویسے فرعون بھی دیوتاؤں کو مانتا تھا. والسلام علی من اتبع الہدا، اور سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو سلامتی حاصل ہو جائے گی. اب اس کو جب بتا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو پہلی اس کو دعوت جو دی ہے وہ خیر خواہی کی دی ہے، ہمدردی کی دی ہے، اور خوشخبری سنائی ہے کہ تمہارے لیے تو سلامتی ہے. تم ہدایت کی، رہنمائی کی، سیدھے رستے کی پیروی کو، سیدھے رستے کو فالو کرو گے تو تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. دیکھو کتنی اچھی بات ہے. اس کے اندر ایک سٹل وارننگ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر سلامتی نہیں ہوگی، پھر اس کے نتائج ہوں گے، انہیں بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. پس اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو عذاب مت دے.
ہم لائے ہیں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر، اور سلامتی ہے ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کریں۔ انا، انا کا لفظی ترجمہ تو ہو گیا بے شک ہم، لیکن اب آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس سے پھر ہم کنٹیکسچوئل ٹرانسلیشن کریں گے۔ قد اوہی الینا، وحی کی گئی ہے ہماری طرف، تو اب یہ انا باماورہ پورا بن جائے گا، بے شک ہم پر وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب تو اس پر آئے گا، یا اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور جس نے اعراض کیا، منہ پھیرا۔ یعنی اب جا کر اتھا اس کے سامنے، وہ جس طرح پنجابی فلموں میں جا کے اپنا وہ گنڈاسا رکھتے ہیں، اس طرح نہیں، زمین پہ جا کے جھٹکا اور اس سے کہا کہ باز آ جا اپنی حرکتوں سے، نہیں تو تیرے پر عذاب آ جائے گا۔ اس کو عذاب الہی کی جو دھمکی دی ہے وہ بڑے ہی سٹل طریقے سے دی ہے، اور ایک اس میں کانٹیکس بھی ہے۔ اوبویسلی اگر کوئی بادشاہ جا کر اور کوئی دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کسی، مثلا کوئی ذمہ دار کسی ہاری کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے اور وہاں ملک کا بادشاہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ ایک فرق طریقے سے اس کو ڈیل کرے گا۔ تو ایک تو سچویشن بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے حکمت کے ساتھ بہتر طریقے سے بات پہنچانی ہے، اور اگلے کو یہ موقع بھی نہیں دینا کہ وہ بے وجہ اشتعال میں آ کے، تو جو ایک آپ کو ٹائم ملتا ہے اتمام حجت کے لیے، وہی ختم ہو جائے اور وہیں پہ جھگڑا شروع ہو جائے اور جنگ شروع ہو جائے۔ یہ تو ان کو پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جو بھی کریں گے فرعون ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مگر بات اس کو کیسے کی؟ اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، ہم لائیں گے عذاب، ہم اللہ سے کہیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ وحی کی گئی ہے۔ بات اس طرح سے کی کہ انہوں نے اپنی طرف سے عذاب کی دھونس نہیں جمائی، ان کا یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ وحی کیا آئی ہے؟ وحی یہ نہیں آئی کہ تجھے عذاب آئے گا، تو جھٹلائے گا تو تیرے اوپر عذاب ہوگا، نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی جھٹلائے گا، جو بھی منہ پھیرے گا، اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ کس چیز کو جھٹلائے گا، وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے، تو اس کا ذکر نہیں کیا، اس کو حذف کر دیا کہ تو ہمارے رسول ہونے کو اگر جھٹلائے گا، ہماری لائی ہوئی ہدایت سے، رہنمائی سے، اگر ہمارے پیغام سے تو منہ موڑے گا تو تجھے پر عذاب آئے گا، یا جو بھی منہ موڑے گا اس پر عذاب۔ یعنی حتی الامکان فرعون کی ایگو کو محفوظ رکھا، اس کے پندار کو چوٹ نہیں لگنی دی، ایک ان نیسیسری ایگزیجریٹ نہیں کیا سچویشن کو، اس کو انسٹیگیٹ نہیں کیا، اس کے جذبات میں اشتعال پیدا نہیں کیے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول گئے ہیں اور وہ کتنی حکمت سے گفتگو۔ ہمارے یہاں سم ہاؤ ایسی کو بات کرتا ہے اگر اس انداز سے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو منافق ہے، ہم سے تو منافقت نہیں ہوتی، ہم تو جو بات ہے منہ پہ کہہ دیتے ہیں، ہم تو بس ٹھیک ہے سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے۔ بات بالکل سیدھی کرنی چاہیے، سچی کرنی چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ڈپلومیسی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہمیں یہ وحی کی گئی ہے کہ ان لوگوں پر عذاب ہے جو جھٹلائیں اور منہ پھیریں۔ قال، اب بات سن کر وہ بولا کیا؟ یعنی ایک واضح کلیئر بات ہے، نشانی بھی لے کے آ گئے ہیں۔ وَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب، تم دونوں کا رب، اے موسیٰ؟ اب ڈائلاگ حضرت موسیٰ سے ہی ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ دونوں گئے ہوئے ہیں کہ اے موسیٰ، ایک تو اے موسیٰ کہہ کے ذرا شاید اس نے اس کے اندر ایمفسس کریٹ کیا گیا کہ اچھا یہ جو بندہ آیا ہے یہ وہ ہے جو ہمارا مفرور ہے، اور یا یہ بھی اس نے کوشش کی کہ خطاب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرے، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اندر فصاحت بلاغت ہے، اور حضرت موسیٰ ذرا اتنی فصاحت کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے، تو شاید اس وجہ سے ان کو مخاطب کیا۔ مگر اس نے کیا ٹانٹ، طنزیہ، اس نے پوچھا کہ اچھا
کون ہے تمہارا رب؟ یہ تم کس رب کے رسول بن کے آئے ہو؟ وہ رب ہے کون؟ میں تو نہیں جانتا، رب تو میں خود ہوں۔ تو کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں اوتار بادشاہ ہوں۔ ویسے وہ جو مصری قوم تھی، اگر آپ اب بھی ان کے وہ کوئی دیکھیں تو وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ملک ریاض صاحب نے بھی اپنے بحریہ ٹاؤن میں بلیاں بھی لگائی ہوئی تھی ایک زمانے میں، بلکہ شاید ابھی بھی گھروں کے باہر لگی ہوئی ہیں، تو یہ بلی بھی ان کا ایک معبود ہوتی تھی۔ ایک وہ بھیڑیا ٹائپ ہوتا تھا جس کا سر بھیڑیے کا ہوتا تھا اور جسم انسان کا ہوتا تھا، وہ بھی ان کا معبود ہوتا تھا۔ وہ خدا کو بھی کسی نہ کسی حد تک سمجھتے تھے۔ بلکہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں سورہ زخرف کی، تو اس کے اندر وہ جب فرعون نے اپنی قوم کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو کیا مجھے مصر کی بادشاہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ رب ہونے سے مراد کو یہی تھا کہ میرا اقتدار ہے، میں بادشاہ ہوں، اور یہ جو نہریں میرے نیچے بہتی ہیں نا، یعنی میں ان کو کنٹرول کر رہا ہوں، میں تم لوگوں کو جو بھی خوشحالی اور زرخیزی ہے میرے کنٹرول کے اندر ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں یا یہ آدمی جو ایک بالکل ہی نعوذ باللہ اس کے خیال میں حقیر ہے اور اپنی بات بھی اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، تو اس نے پھر کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے اوپر سونے کے کنگن اتارے جاتے یا اس کے ساتھ فرشتے اترتے کتار اندر کتار، یعنی وہ فرشتوں کو بھی مانتا اور سمجھتا تھا۔ تو یہ قرآن سے بھی پتہ لگتا ہے اور ویسے بھی ہسٹری سے بھی معلوم ہے۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ کسی رب کو جانتا ہی نہیں تھا، یا وہ اتنا سٹوپڈ تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے کائنات تخلیق کی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بس خدا کا اوتار قرار دیتا تھا، اصل میں سیاسی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور آج بھی جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو وہ فرعون بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، سیاسی خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ تو یہ بھی شرک ہی ہے، اپنے آپ کو خدا بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ بوجھ دے اور عوام کو بھی سمجھ بوجھ دے کہ وہ حکمران کا احترام بھی کریں، نظم و نسق چلانا ہے تو اس کا حکم بھی ماننا پڑے گا، لیکن اس کو رب کا درجہ نہ دیں۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوبصورت طریقے سے جواب دیا، مختصر جواب ہے، اور اس جواب کے اندر اس کو جو ہے نا منہ توڑ جواب، دندان شکن جواب دیا۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، فرمایا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے عطا کی ہے ہر چیز کو اس کی خلقت، یعنی جو اس کی تخلیق ہے، اس کی جو کنسٹرکشن یا اس کی کریشن ہے، اس کا وجود ہے، وہ ہمارے رب نے عطا کیا۔ ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ یعنی مثال کے طور پر شہد کی مکھی ہے، اس کو چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، اس چھوٹے سے وجود کی رہنمائی کر دی، قدرتی طور پر اس کے اندر وہ طاقتیں اور صلاحیتیں رکھ دیں جو اس کے مقصد کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے دل کے اندر یہ وہی کر دی گئی، یہ الہام ڈال دیا گیا کہ اس کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس نے کیسے استعمال کرنی ہے، کیسے اس نے اپنا چھتا بنانا ہے جو سائنٹیفکلی ڈیزائنڈ ہے، اور وہ موم سے بنے گا، وہ موم اسے اپنے پیٹ سے پیدا کرنی ہے، کیسے اس نے جا کے پھلوں سے رس چوسنا ہے اور اس سے شہد بنانا ہے، وہ بھی اس نے اپنے پیٹ سے پیدا کرنا ہے، اسی پیٹ سے موم نکالے گی، اسی پیٹ سے شہد نکالے گی، پہلے چھتا بنائے گی تو موم بنائے گی، پھر شہد بنائے گی، پھر اس شہد کو اکٹھا کرے گی، اور اس کا سارا میکنزم ہے، وہ شہد میں پانی ہوتا ہے، وہ مکھیاں اس کو چھوٹے چھوٹے پروں سے اس کو پر مارتی رہتی ہیں، وہ پانی سوکھ جاتا ہے تو شہد جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی لنجیوٹی بڑھ جاتی ہے، ساری چیزیں اس کو بتا دیں۔ شہد کی مکھی کو یہ چیزیں بتا دیں، تو چونٹی کو اس کے وجود کے لحاظ سے اس کی رہنمائی کر دی، اگر مکڑی ہے تو اس کو رہنمائی کر دی کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، تم یہ جالا بنا سکتے ہو، اب تم نے بنانا کیسے ہے، اگر وہ شیر ہے تو اس کو رہنمائی کر دی کہ تم نے کس طرح سے اپنا زندگی گزارنی ہے، اپنی کس طرح سے غذا حاصل کرنی ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی، یہ ہدایت عطا فرمائی ہے، کس طرح اپنی خوراک حاصل کرنی ہے، اپنی نسل بڑھانی ہے، اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے، کس چیز سے بعد آنا ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے، اور کس طرح ایک رول پلے کرنا ہے اوور آل، جو پورا سائیکل ہے، جو کائنات کا نظام ہے، اس کے اندر اپنا اپنا رول کیسے ادا کرنا ہے۔ اس رول کے اندر جو
فوڈ سائیکل ہے وہ بھی موجود ہے، اس کے اندر چڑیوں کا چہچہانا بھی ہے، کوئل کا کوکنا بھی ہے، بلبل کی آواز بھی ہے، اور صرف جانور نہیں ہیں، جو پھول بوٹے ہیں، درخت ہیں، وہ بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، گلاب کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی خوشبو کیسی ہوگی، پھل، ان کو اللہ تعالیٰ نے صفات عطا فرمائی ہیں، سیب کی یہ صفتیں ہیں، انگور کی یہ ہیں، انار کی یہ ہیں، ان کی شکل، ان کی خوبصورتی، ان کی خوشبو، ان کا آرگنائز، انار کو آپ کھولیں اس کے دانے دیکھیں کیسے ہیروں کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے کی؟ کس نے سیب کو سیب بنا دیا اور کیکر کو کیکر بنا دیا؟ ہر طرح کے پودے کی الگ الگ خصوصیات ہیں، آپ کہیں بھی نارمل لاہور کے کسی بھی جگہ پہ جہاں چند پودے لگے ہوں جا کے دیکھیں کہ وہ پتا کس رنگ کا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے، اور کیسے وہ ننے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر مثلاً اور پھل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر سینکڑوں ہزاروں بیج ہوتے ہیں، اور ہر سال میں آ رہے ہوتے ہیں، اور کیسے وہ خزاں کا موسم آتا ہے، جن پودوں کے پتے جھڑنے ہوتے ہیں جھڑ جاتے ہیں، جن کے نہیں جھڑنے ہوتے وہ قائم، سارا کچھ، زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، یہ سب کا سب کس نے پیدا کیا؟ کس نے ان کو وجود عطا کیا، اور پھر کس نے ان کی رہنمائی کی؟ اور انڈرسٹوڈ ہے اس کے ساتھ ہی کہ وہ جو ساری کائنات میں حیثیت رکھتا ہے اشرف المخلوقات کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت بھی عطا فرمائی، نہایت اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی نوازا، اور اس کو بھی رہنمائی کی، اور اس نے جو اپنا وجود حاصل کیا ہے اس میں کو اپنی صلاحیت سے اپنے آپ کو تخلیق نہیں کر لیا، یہ اللہ ہے جس نے ہمیں ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، ناک، کان، آنکھ اور دماغ، یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ہم نے خود ہی نہیں اپنے آپ کو کریٹ کر لیا، اس نے ادراک دیا، اس نے شعور دیا، جس کی وجہ انسان اس لیول پر پہنچ گیا کہ چاند اور مریخ تک پہنچ گیا، بٹ وہ یہ سمجھے کہ یہ صلاحیتیں میری ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ خود ہی پیدا کر لی ہیں، جو اس مغالطے میں ہے وہ احمق ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے انسان کی رہنمائی کر دی، تو اگر کہیں کوئی شک پڑتا ہے، ویسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نبیوں کے رسولوں کے آنے کی، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان رکھ دی ہے، مگر اگر کہیں کوئی اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کوئی خدا کو نہیں پہچان پا رہا، تو وہ رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی انبیاء کے ذریعے۔ تو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے یہ بالکل کلیئر اس میں آنسر ہے، کوئی فرعون سے بڑھ کر فرعون بھی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے آپ کو میں نے خود بنایا ہے، شہد کی مکھی کو میں نے بنایا ہے، مچھر کو میں نے بنایا ہے، کیڑے کو میں نے بنایا ہے۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فرمایا میرا رب تو وہ ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا، اس کی خلقت بخشی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ قال، اس نے کہا، فما بال القرون الاولی، تو کیا معاملہ ہے اگلی قوموں کا، کیا حال ہے اگلی قوموں کا؟ یعنی اب اس نے یہ جب بات سنی تو اب بجائے اس کا جواب تو نہیں تھا اس کے بعد، تو کوئی بجائے لاجیکل بات کرنے کے اس نے اگلا اٹیک کر دیا کہ اچھا یہ بتاؤ جو پہلے والے لوگ تھے ان کا کیا حال ہے؟ مطلب یہ کہ ایک تو وہ اب جھلا گیا کہ میں کیا جواب دوں، اور یہ سمجھ آ گئی کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو بالکل اسٹوپڈ ہے، اگر اتنی سادہ سی بات ہے کہ ایک ہستی ہے نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، زندگی میں کام کرنے کا رستہ بتایا، تو پھر وہی رب ہوگا نا، اس کے سوا تو کوئی رب ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہم ہمارے باپ دادا جو نسلوں سے سینکڑوں سالوں سے دوسرے خداؤں کی بندگی کرتے چلے آ رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو رب کہتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم سارے کو گمراہ تھے، ہم سب کے عذاب کے مستحق تھے، ہم سب کی کیا عقلیں ماری گئی تھی جتنے بھی ہمارے باپ دادا گزرے ہیں۔ تو ایک تو یہ غصے کا بھی اظہار ہے، اور ساتھ ہی مقصد بھی ہوگا کہ جو عام مصری ہیں، جو اہل دربار ہیں، ان کے اندر ایک قومی تعصب پیدا ہو کہ اچھا یہ ہمارے آباء و اجداد کے متعلق ایسی بات کر رہا ہے کہ وہ سارے جہنمی ہوں گے، ان سب کو عذاب آئے گا، انہوں نے تو ہدایت کی پیروی نہیں کی، ان کے لیے تو سلامتی نہیں ہے۔ یہی چیز کنفیوز کرتی ہے انسان کو، کوئی مثال کے طور پر غیر مسلم ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو وہ اپنے سامنے بھی یہ چیز برداشت نہیں کر پاتا کہ میں اسلام قبول کر لوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا باپ جو مر گیا تو وہ تو پھر مسلمان نہیں تھا، وہ تو جنت کا مستحق نہیں تھا۔ حالانکہ جو
پکا پکا اگر کوئی جنت کا مستحق نہیں ہے اور پکا پکا جہنمی ہے تو وہ ہیں جنہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا جانتے بوجھتے ہوئے. باقی جو لوگ دنیا میں گزرے ہمیں ان کے متعلق پتہ نہیں ہے. تو قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے پہلے والوں کا، پہلی نسلوں کا. قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں، ایک رجسٹر ہے جس میں ان کا سارا حال موجود ہے. جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ مالی هذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کس قسم کی کتاب ہے کہ اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، چھوٹا یا بڑا. تو اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. ان کا جو معاملہ ہے وہ میرے رب کے ساتھ ہے. یعنی وہ جو تعصب کی آگ بھڑکانا چاہتی تھی کہ ہمارے باپ دادا کو یہ گمراہ کہہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہاں وہ گمراہ تھے، ہاں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ہاں انہیں عذاب ہوگا. تو یہ بات ویسے تو بڑی سچی بات ہوتی اور بڑا جابر بادشاہ کے سامنے حق کا نمونہ ہوتا، لیکن اس سے مقصد فرعون کا پورا ہوتا، اس میں تبلیغ کی حکمت نہ ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی دانائی کے ساتھ جواب دیا جو حق بھی تھا، اور جس میں فرعون کی جو سازش تھی وہ اس کا توڑ بھی تھا. آپ نے فرمایا کہ لوگ جیسے بھی تھے وہ اپنا کام کر کے خدا کے پاس جا چکے، مجھے نہیں پتا، میرے پاس نالج نہیں ہے، نہ میں ان کے اعمال کو جانتا ہوں، اور خاص طور سے ان کی نیتوں کو جاننے کا میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی لوگوں کو بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ اچھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے یا حضرت ابو طالب تھے، وہ مسلمان تھے نہیں تھے. مطلب بظاہر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وچ از فائن، جہاں تک ہماری معلومات ہے ہو سکتا ہے کیا ہوا ہمارے پر رپورٹ نہ ہوا ہو. اور نیتاً اگر وہ مسلمان ہو گئے تھے تو وہ تو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے. تو جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو اس بحث میں پڑھنے کی ڈسکشن کی ضرورت ہی کیا ہے. اس لحاظ سے کہ جو لوگ گزر گئے ہیں وہ اچھے تھے برے تھے، اور اس میں ہمارے لیے کوئی لیسن نہیں ہے. بس ہم نے ایسے ڈسکشن کرنی ہے، کیوروسٹی کی وجہ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون جہنمی تھا کون جنتی تھا، اپنے متعلق سوچیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو یہی کہا کہ وہ مجھے نہیں پتا بھائی، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. اور جو اللہ جانتا ہے، لا یذل ربی ولا ینسا، نہ تو میرا رب گمراہ ہوتا ہے، بھٹکتا ہے، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. میرے رب کا علم خطا سے نسیان سے بالکل پاک ہے، نہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے نہ وہ کسی چیز کو بھول سکتا ہے. تو یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی چیز اس کے علم میں نہ آئے. نہ یہ ممکن ہے کہ کسی نے کام کیا ہو ایکس اور ریکارڈ ہو گیا ہو وائی. سب کچھ اس کو معلوم ہے، اور ان سے جو معاملہ ہے وہ کرنا بھی اس خدا نہیں ہے. مجھے اور تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا. ہمیں تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کیا حق بات کو قبول کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں. ہم اگر حق کا انکار کر دیں گے، اس کو جھٹلا دیں گے، اس سے منہ پھیر لیں گے تو ہمارے لیے عذاب ہوگا، اور اگر ہم حق بات کی پیروی کر لیں گے تو ہمارے لیے سلامتی ہوگی. باقی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس جواب میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ میرا رب کچھ نہیں بھولتا، میرا رب کہیں خطا نہیں کرتا، میرے رب کے پاس ہر چیز ایک کتاب میں محفوظ ہے. تو وہ محفوظ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو کوئی بعد میں سیر کرانی ہو کوئی میوزیم کی کہ یہ دیکھیں پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اللہ کے پاس اگر کوئی چیز محفوظ ہے تو اس لیے محفوظ ہے کہ اس کی بنیاد پر حساب و کتاب ہوگا اور جزا اور سزا ملے گی. اب یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے، یہ بتانے کی، اس کو ٹانٹ کرنے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے. نہ اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے فضول سوال نہ کرو، یہ تم نے کسی قسم میں سوال کیا ہے. نہ اس سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہاں وہ سارے جہنمی تھے. کوئی بات ہی نہیں کی، انتہائی حکمت سے جواب بھی دے دیا اور بات بدل بھی دی کہ ان سب کا علم قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں، نہ تو میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. ایک فادر ہے جس نے اپنے بچوں کو ڈس اون کر دیا ہے، جو اب بڑے ہو چکے ہیں اور اس کے بھائیوں کے انفلوئنس میں ہیں، تو اس نے ان کو پراپرٹی سے آگ کر دیا ہے. تو اب وہ بچے کیسے اپنا حق لے سکتے ہیں اسلامی لا کے مطابق؟ اور بچے یو کے نیشنل ہیں. جہاں تک مجھے معلوم ہے اسلامی لا جو پاکستان میں پریویل کرتا ہے، اگر وہ والد صاحب پاکستان میں ہے
تو اس میں آگ کرنے کی اس طرح گنجائش نہیں ہے. However, جب تک والد صاحب زندہ ہیں اس وقت تک تو بچوں کا حق ویسے ہی نہیں ہے. وہ تو وراثت میں ان کو حق ملے گا. تو جب والد کا انتقال ہوگا تبھی وراثت ملے گی. اس کے لیے کسی وکیل سے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اسلام کے اندر آگ کرنے کی آپشن اس طرح جہاں تک میں سمجھتا ہوں نہیں پائی جاتی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آگ کر سکتے ہیں، بٹ میرے خیال میں ایسی، اور جمہور کا یہی خیال ہے کہ آگ کرنے کی آپشن نہیں ہے. آگے جو بچے ہیں وہ بھی جائیداد میں جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ان کے حصے، اسی لحاظ سے حصہ ملے گا ان کو. سر جی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا کوئی غلط بخاری اور غلط مسلم بھی ہے؟ جی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے ان کے اندر ساری جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں. ان میں سند کے لحاظ سے ضعیف حدیث یا صحیح کے کم درجے کی کوئی حدیث نہیں. صحیح ایک درجہ ہوتا ہے حدیث کا. اور ویسے جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان کو صحاح ستہ بھی کہا جاتا ہے. تو صحاح ستہ کا بھی مطلب ہے 6 صحیح حدیث کی کتابیں، although ان کے اندر دوسری کم درجے کی احادیث بھی شامل ہیں. اور یہ ساری بات ہو رہی ہے سند کے لحاظ سے. بعض اوقات کوئی حدیث کی سند تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن سے مخالف ہو تو وہ پھر قبول نہیں کی جائے گی. وہ ایک علیحدہ ڈسکشن. رضوان صاحب، سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے پاس گئے تھے، وہ کافر بھی تھا، بے شک اللہ نے ان کو نصیحت کی کہ بات نرمی سے کرنا. اب ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں بچے ہیں، جوان ہیں ماشاءاللہ، اپنے کام کاج کو دیکھتے ہیں، آگے ان کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ. نماز کے لیے ان کو کوئی نرمی سے بھی کہو، سختی سے بھی کہو، سنتے ہی نہیں ہے. پھر اگر ہم سختی دکھاتے ہیں تو وہ آپ بھی بیچ میں آ جاتی ہے، جی آپ کچھ زیادہ سخت ہو گئے ہیں. اس کا کیا کوئی تھوڑی سی رائے دے دے، تھوڑی سی اس میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، نماز کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ نصیحت کی ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ. یعنی ویسے بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایسے بچے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے حکمت سے بتانا بھی چاہیے، توجہ بھی دلانی چاہیے، اور ان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. نماز تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں، نرمی ہی رکھنی چاہیے، لیکن طریقہ اس کا صحیح کیا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو ان کو تب سے نماز کی عادت ڈالیں. اور اگر کوئی ریئر کیس ہو، ضرورت پڑے تو ان کو نماز کے لیے مار بھی سکتے ہیں. ویسے بچوں کو مارنا ان جنرل الاؤڈ نہیں ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ نماز نہ پڑھنا تو جو ہے وہ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے. پلس جب بھی نماز کے لیے اٹھ کر جانے پڑے بچوں کو کہیں بچوں اٹھو چلو. اور نہیں، اگر بچے نماز پڑھتے تو اگر کوئی اور حکم نہیں مانتے تو جیسے آپ بچوں سے بات چیت کرنا بند کر سکتے ہیں، پھر وہ آپ حکمت کے لحاظ سے جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ کریں. ماشاءاللہ سعودیہ میں تھا، چھوٹا بچہ تھا، حضرت نمازیں پڑھتا تھا، میرے ساتھ جاتا تھا، آتا تھا. پھر گریجویشن کے لیے UK گیا، وہاں بھی کہتا تھا جی پاپا نماز پڑھتا ہوں میں. پھر شادی کے بعد پتہ نہیں اب کیا ہوا، جب دل کرتا پڑھ لیتا، جب دل کرتا نہیں پڑھتا. آگے سے بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ، اس کا بھی ذرا کھانسی آ جانی گھر میں بٹھانا، نہیں بھیجنا ہی اس کو مسجد میں، سمجھ سے باہر ہے. مسجد پیچھے 10 قدم پہ ہے صرف گھر سے. چلے دیکھیں، اگر وہ کبھی مسجد نہیں گئے تو گھر میں تو انشور کریں ان کو پڑھ لیں، تب بھی ٹھیک ہے. یہ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ شروع میں اگر پھر آہستہ آہستہ مسجد پکی ہو جائے گی. رضوان صاحب، میرا ایک کومنٹ ہے بیسیکلی آج کے لیکچر کے سلسلے میں. جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھے چیزیں ایلیبوریٹ کی، اور میرا خیال ہے جو اس میں سب سے بڑا ایک لیسن ہے نا، دیٹ از دا پازیٹیو انگیجمنٹ. مطلب ابھی ہمارے آپ نے جتنے بھی سائنسز آ رہی ہیں بیسیکلی کہ اگر آپ نے کسی کا بھی بیہیویئر چینج کرنا ہے تو وہ ہے کہ پازیٹیو انگیجمنٹ. اور یہ آج کی جو صورتیں آیتیں تھیں ماشاءاللہ اس میں اتنی ریفائنڈ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو گائیڈ لائن دی حضرت موسیٰ کو کہ انہوں نے کس طرح جا کے پازیٹیولی انگیج کرنا ہے. اور میرا خیال ہے ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا ایک اس میں لیسن ہے فار دیٹ میٹر کہ ہم اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرس میں جا کے اگر ہم کہیں بھی کوشش کرتے ہیں کسی کے ساتھ ایک بیہیویئر آسپیکٹ کو چینج کرنے کے لیے، پازیٹیو انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے بلکہ اتفاق سے شہباز صاحب نے بھی اسی طرح کی چیز کو ٹچ کیا. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کتنا مائلڈلی، کتنا پولائٹلی اپنے چیز کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فوائد ہیں ان چیزوں کے، بجائے یہ کہ بس نماز حکم ہے، نماز پڑھنی ہے.
نماز کے فائدے کیا ہیں اگر ہم ان کو ایلیبوریٹ کر سکیں. میں اس میں چھوٹی سی سوری سوری ٹائم لے رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب میں جاب کر رہا تھا تو ہمارا ایک وہ ٹول ہوتا تھا، ہم اس کو ASA یا SOC کہتے تھے، سیفٹی آبزرویشن کنورسیشن یا ایڈوانس سیفٹی آڈرس. کہ ایک بندہ ہے جو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ ایک کام غلط کر رہا ہے جو کہ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ رسکی ہو سکتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے تھے ایک دم سے جا کے اس کو کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو. وہاں جب آپ جا کے کسی کو یہ کہتے ہو نا تم غلط کرتے ہو، تو وہاں اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہیں آپ اس کو بلاک کر دیتے ہو اور اس کو ڈیفینسو موڈ میں لے جاتے ہو. اگر آپ اس کو یہ اس کے منہ سے سنائیں کہ بھئی اگر یہ تم جو چیز کر رہے تھے اس کے پلس کیا تھا، اس کا مائنس کیا تھا، اور ایونچولی وہ اس جو رسک ہے اس کو خود ہی ریئلائز کرتا ہے کہ میرا یہ جو ایکشن تھا وہ اتنا رسکی ہو سکتا ہے، اور اس پہ ایک سیلف ریئلائزیشن آتی ہے اور وہ جا کے ان چیزوں کو انڈو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرا خیال ہے آج کا لیسن یہ اس میں بہت بڑی خوبصورتی بات یہ تھی کہ پازیٹیو انگیجمنٹ ہمارے ڈے ٹو ڈے افیئرس میں کتنا ضروری ہے. تو آپ کو بھی تھوڑی سی اگر ریسرچ کریں نا تو احادیث ہیں جن میں نماز کے فوائد اور نماز کا سٹیٹس، نماز کی اہمیت وہ واضح ہوتی ہے. اور اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے رہتے تھے کہیں میرے خیال ہے چنیوٹ میں یا کہاں، تو ان کے گھر پہ نا لوگوں نے حملہ کر دیا کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ قادیانی ہے، اور وہ تھے نہیں، مگر وہ اس سے اتنے متنفر ہوئے کہ دین سے ہی متنفر ہو گئے. تو ان کی پھر بیگم صاحبہ نے کیا کیا کہ وہ جب بھی کھانے کی میز پہ بیٹھتی نا تو ایک حدیث کوئی سی بھی پڑھ کے پڑھ دیتی اور اس کا ترجمہ بتا دیتی، مطلب ترجمہ ہی پڑھتی ظاہر سی بات ہے. اور آہستہ 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 وہ جو ان کا دین کے خلاف ایک نفرت سی پیدا ہو گئی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، اور وہ پھر ہم سب سے بڑھ کر جو ہے وہ مومن، نمازی، داڑھی والے سارا کچھ ہو گئے. تو یہ ایک پازیٹیو انگیجمنٹ سٹل طریقے سے بالکل کی جا سکتی ہے. ایک اس کے اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا. سختی آ جاتی ہے، میں سخت ہو جاتا ہے اس معاملے میں، ہاں اور وہ حدیث بھی چیز بہت غلط ہے. سے ریلیٹڈ. اور مجھے بکر ریفر کر دیں سر آپ. جس نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بھی کہتا ہوں، کافی حدیثیں سناتا ہوں ان کو نماز سے نہیں نہیں ریلیٹڈ. نہیں وہ دیکھیں، نہیں وہ پھر وہی والی بات ہے نا، وہ حدیث کو سننے کو حکمت کے تحت حدیث بتانی چاہیے. حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، کبھی وہ بتائیں کبھی وہ بتائیں. سر تو پہلے تو یہ اس کو سمجھیں کہ بتا رہا نماز ہوں ضروری ہے، مسجد جانا بھی ضروری ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والا تو اسلام سے نکل جاتا ہے، مسجد جانے والا اسلام سے نہیں نکلتا. اس کے اندر تھوڑا ڈفرینشیٹ بھی کریں. اور اگر وہ ساری نمازوں میں مسجد نہیں جاتے نا تو ایک دو میں ایسے کہ اچھا چلو یہ پکی ہے تم نے میرے ساتھ جانا ہے، چلو باقی میں نہیں بھی جاتے، تو آہستہ آہستہ پھر اس کی دوبارہ عادت بنائیں. فعل ماضی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. آج ہم فعل مضارع کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ جو فعل ہے یہ حال اور مستقبل، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا جو گردان ہے بیسک 6 سیکھوں گی وہ بہت آسان ہے، کیونکہ اس کے 3 چیزیں ہمیں آتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اس کا ترجمہ تقریباً سب لوگوں کو آدھا ہوتا ہے کہ نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ اعبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، تعبدون کا مطلب ہے تم سب عبادت کرتے ہو. اور اتنی فیل انسان کی قرآن پڑھ کے بن جاتی ہے کہ تعبدون اگر ہے تم سب عبادت کرتے ہو تو تعبدو ہوگا تو عبادت کرتا ہے. تو اس سے جو گردان بنتی ہے، جو اس کا پہلا صیغہ ہے وہ ایک دفعہ یاد کرنا پڑے گا، وہ ہے یعبدو. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، پلورل بنے گا یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تعبدو ہمیں پہلے سے پتا ہے تو عبادت کرے گا یا کرتا ہے، تعبدون بھی ہمیں پہلے سے پتا ہے تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. اعبدو ہے میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، یہ بھی سورہ کافرون سے پتا ہے، اور نعبدو سورہ فاتحہ سے پتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تو اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو اس کا تقریباً آپ سمجھیں آپ کو گردان پہلے سے آتی ہے. اب اس کی بریف سی پریکٹس ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یعبدو کا کیا مطلب ہے. میں عبادت ہے کوئی بات نہیں کرتا ہے. وہ عبادت کرتے وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. ہیں کرے گی. ٹھیک، یعبدون وہ سب عبادت عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. وہ سب سب عبادت کر وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تعبدو
تو عبادت عبادت کرتا تو ہے عبادت کرتا ہے یا کرے گا تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا تعبدون تم سب تم عبادت سب کرتے عبادت کرتے ہو یا کرو گے تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے اعبدو میں عبادت میں کرتا عبادت کرتا ہوں یا کروں گا میں عبادت کرتا ہوں. اور ویسے جب آپ گردان کر رہے ہو تو آپ صرف کرتا ہوں بھی کہہ لیں تبھی ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کروں گا بھی اس میں انڈرسٹوڈ ہے. اور نہ ابودو ہم سب ہم عبادت سب عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے تقوی کے تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم نرم ہوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، خوبصورت رویہ رکھتے تھے، نرمی سے پیش آتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی سختیوں کو بھی ختم کر دے، ہمیں بھی نرم کر دے، اور ہمیں ہمت کی، حوصلے کی، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال بھی درست کریں اور ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. آمین یا رب العالمین.